باب نمبر 3۔ چرچ کے دفتر میں ایک فون کال آئی۔ ایک شخص نے فوراً پادری صاحب سے ملاقات کی درخواست کی۔ وہ ہسپتال میں دل کی سرجری کے لیے جا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے کسی پادری صاحب سے بات کرے۔ یہ پاسبان جو میرا دوست تھا اس شخص کے فلیٹ پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک بکھرا ہوا منظر تھا، اخباروں اور رسالوں کے ڈھیر، خالی بوتلیں اور بھرے ہوئے ایش ٹرے۔ وہ شخص جس کی عمر 60 کی دہائی کے تقریباً آخر میں تھی، ایک پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم برسوں کی مشکل زندگی کے اثرات دکھا رہا تھا۔ ٹانگیں سوجی اور سیاہ پڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے اور لمبے عرصے سے دھوئے نہیں گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ اگرچہ وہ مسیحی گھرانے میں پلا بڑھا، لیکن اپنے ایمان سے دور ہو گیا اور اپنی زندگی جوا کھیلنے اور شراب میں ضائع کر دی۔ اب اس کی اپنی غلطیاں اس پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کا دل جواب دے رہا تھا اور اگلے ہفتے اس کا دل بدلنے کا آپریشن ہونا تھا۔ وہ شدت سے جاننا چاہتا تھا کہ کیا ایسے شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی برباد کر دی ہو، خدا کے ساتھ صلح کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے۔ پادری صاحب نے بائبل کھولی اور ایک ایسے شخص کی کہانی سنائی جو اپنی زندگی کے نازک موڑ پر بالکل یہی سوال پوچھ رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے برے فیصلے کیے اور اب اس کے نتائج بھگت رہا تھا۔ یہ شخص خطرناک جرائم میں ملوث رہا تھا۔ اسے مصلوب کرنے کی سزا سنائی گئی، جو تاریخ کی سب سے اذیت ناک سزاؤں میں سے ایک ہے۔ وہ صلیب پر لٹکا تھا۔ اس کے قریب ایک دوسرا مجرم بھی اسی انجام کو بھگت رہا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا شخص تھا جو یسوع ناصری کے طور پر مشہور تھا۔ اس کے سر کے اوپر ایک تختی لکھ کر لگائی گئی تھی، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ سپاہی اور تماشائی قریب کھڑے تھے، کچھ تانے دے رہے تھے اور کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ دوسرے مجرم نے یسوع کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا تو مسیح نہیں؟ اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ مگر پہلا مجرم آہستگی سے بولا، اس کی آواز بمشکل سنائی دی، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ ہم تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہمیں تو یہ سزا ملنی ہی چاہیے تھی، لیکن یہ شخص بے قصور ہے۔ پھر اس نے اپنی گردن موڑ کر کہا، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں اکثر اس ڈاکو کے بارے میں سوچتا ہوں۔ فرض کریں اس کا نام رابن تھا۔ میں بے حد مشتاق ہوں کہ فردوس میں ایک دن اس سے ملاقات ہو اور پوچھوں، رابن یہ سب کیسے ہوا؟ تم بائبل پڑھنے والے شخص نہیں تھے، تم نے کبھی بپتسمہ نہ لیا، نہ چرچ کے ممبر بنے، پھر بھی یسوع نے تمہارے ساتھ فردوس کا وعدہ کیا، یہ سب کیسے ہوا؟ میں تصور کرتا ہوں کہ رابن فردوس میں داخل ہو رہا ہے، ابھی بھی حیران و ششدر ہے، لیکن درد و اذیت سے ہمیشہ کے لیے آزاد۔ اس کے قدم مضبوط ہیں، بدن مکمل صحت مند، مگر دل میں سوالات ہیں۔ ایک فرشتہ قریب آتا ہے اور پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روبن ہچکچاتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتہ دوبارہ پوچھتا ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ روبن کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نیک عمل، کوئی لمبی دعائیں، کوئی دینداری کی فہرست۔ فرشتہ دوسرے فرشتے کو بلاتا ہے جو نسبتاً بزرگ اور رتبے میں اونچا ہے۔ پہلے فرشتے نے اس سینئر فرشتے کو بتایا کہ ایک نیا معاملہ درپیش ہے، لہذا سینئر فرشتے نے سوچا کہ بہتر ہے ہم چیک لسٹ سے تسلی کر لیں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا تم ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کے عقیدے سے اچھی طرح واقف ہو؟ رابن سر کھجاتے ہوئے جواب دیتا ہے، میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ فرشتے کو حیرت ہوئی، مگر صبر سے اگلا سوال کیا، تم نے بپتسمہ کب لیا؟ بدقسمتی سے مجھے اس کا موقع نہ ملا۔ فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخر کار وہ پوچھتے ہیں، تو پھر تم یہاں کس بنیاد پر آئے ہو؟ رابن کے چہرے پر اطمینان سا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک روشنی جھلکتی ہے۔ وہ دھیرے سے جواب دیتا ہے، درمیانی سلیب والے آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں آ سکتا ہوں۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ ایسی حیران کن سچائی ہے جو اس دور کے اور ہمارے دور کی بھی مذہبی توقعات چکنا چور کر دیتی ہیں۔ رابن کو وقت نہ ملا کہ کسی بائبل سٹڈی میں شریک ہو، کلیسیا میں شامل ہو، بپتسمہ لے یا خیراتی کام میں حصہ ڈالے۔ اس کو بالکل کوئی بھی ایسا کام کرنے کا موقع نہ ملا جسے مذہبی کام کہا جا سکتا ہے۔ تو بھی یسوع نے اسے آسمان میں ہونے کا وعدہ کیا۔
نہ کوئی الہیاتی امتحان پاس کرنا پڑا اور نہ کوئی مذہبی کام انجام دینا پڑے۔ فردوس مکمل طور پر خدا کی بخشش ہے، آغاز سے اختتام تک۔ یہ خالصتاً خدا کا فضل ہے جو سب کچھ ممکن کرتا ہے۔ یہ فضل مفت دیا جاتا ہے۔ دوسری صلیب پر لٹکے مجرم کا حال بڑی حد تک ہم جیسا ہے۔ اگر تو ہمیں بچائے تو میں تجھ پر ایمان لاؤں گا۔ اے یسوع، تو میرے لیے کچھ کر، کیونکہ میں اتنا بھی برا شخص نہیں ہوں۔ یہ اس عاجزانہ درخواست کہ یسوع مجھے یاد رکھنا کہ کس قدر متضاد رد عمل ہے۔ ایک پرانا انجیلی گیت راک آف ایجز اس حقیقت کو خوب ظاہر کرتا ہے۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، میں کچھ نہیں لایا، بس تیری صلیب کو تھامے ہوئے ہوں۔ ننگا ہوں کہ تو مجھے لباس دے، بے بس ہوں کہ تو اپنے فضل سے مجھے بھر دے۔ پہلے مجرم کو معلوم تھا کہ اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی چیز کا حقدار نہیں، اور اسی بنیاد پر اس نے یسوع سے درخواست کی۔ کسی طرح اسے اس تحریر کی سچائی کا ادراک ہو گیا جو تمسخر کے طور پر یسوع کے سر کے اوپر لکھ کر لگائی گئی تھی۔ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کی لازماً ایک بادشاہت ہوتی ہے۔ اس نے پہچان لیا کہ یسوع کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسے فردوس میں جگہ دینے کا وعدہ کر سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یسوع کو یہ حق کیوں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون فردوس میں داخل ہوگا؟ مسیحی ایمان کے مرکز میں ایک حیرت انگیز تبادلہ ہے۔ یسوع جو گناہ سے پاک اور خدا کا بیٹا ہے، اس نے وہ سزا اپنے اوپر لے لی جس کے ہم مستحق تھے، تاکہ ہمیں وہ معافی مل سکے جس کے ہم کبھی حقدار نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ایک اور مشہور مسیحی گیت نگار اسے یوں بیان کرتا ہے: کیونکہ بے گناہ نجات دہندہ مر گیا، میری گناہ آلود جان آزاد ٹھہری۔ کیونکہ خدا عادل ہے اور مطمئن ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور مجھے معاف کر دے۔ شاید آپ نے یہ کلاسیکی سوال پہلے سنا ہو۔ فرض کریں کہ آپ آج رات مر جائیں اور خدا کے حضور کھڑے ہوں، اور وہ آپ سے پوچھے میں تمہیں اپنے فردوس میں کیوں آنے دوں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ یا میں اس کا جواب بطور متکلم دیں کیونکہ میں نے تو فوراً غلطی ہو گئی، کیونکہ میں ایمان لایا، کیونکہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میں نے دعا کی، کیونکہ میں اچھا انسان ہوں، کیونکہ میں نے یہ کیا، کیونکہ میں نے وہ کیا؟ اصل اور درست جواب صرف صیغۂ غائب میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یسوع نے اس نے کہا تھا کہ میں آ سکتا ہوں۔ درمیانی صلیب والے آدمی نے کہا کہ میں آ سکتا ہوں، اس نے میری جگہ صلیب پر جان دی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے خدا کی طرف رجوع نہ بھی کیا ہو تو اپنی موت کے بستر پر ضرور کر لیں گے۔ اس سے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی زندگی میں گناہ کا بھرپور لطف اٹھا سکیں، اور جب اس سے ہمیں کبھی فرصت ملے تو قریب الموت توبہ کر لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کے بستر پر توبہ کرنا اس مضطرب شخص کا سا حال ہے جس کے دل میں جراحی ہونے والی تھی۔ میرے دوست پادری صاحب کے جانے کے فوراً بعد اس شخص نے ڈاکو کے الفاظ دہرائے جو یسوع کے ساتھ صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اور یوں دعا کی: اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ یہ واقعی ایک آخری لمحے کی دعا تھی۔ وہ سرجری کے دوران آپریشن ٹیبل پر ہی چل بسا، لیکن اس نے وہ فیصلہ کن قدم اٹھا لیا تھا، ایک ایسا قدم جو اس کی ابدیت کو تشکیل دینے والا تھا۔ اس نے یسوع سے کہا تھا: جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ مگر ہم میں سے کوئی بھی یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ ہمارے پاس اس شخص کی طرح آخری لمحے کا وقت یا دماغی ہوش و حواس موجود ہوں گے تاکہ ہم ایسا فیصلہ کر سکیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کا وقت یہی ہے۔ ابھی موقع ہے توبہ کرنے کا۔ تو جب آپ اپنی زندگی کے آخر میں خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ وہ آپ کو فردوس میں کیوں داخل کرے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنی ذاتی کامیابیاں گنوانا شروع کر دیں گے اس امید پر کہ وہ کافی ہوں گی کیونکہ میں نے، یا پھر آپ سادگی سے صرف اتنا کہیں گے: درمیانی صلیب والے آدمی نے کہا تھا کہ میں آ سکتا ہوں۔ فرانسیسی مصور پال گوگین ایک عظیم فنکار تھا، اگرچہ اس کی ذاتی زندگی نے اس کی شہرت کو داغدار کر دیا۔
اس کی سب سے بڑی پینٹنگ میساچوسٹس کے بوسٹن میوزیم آف فائن آرٹس میں نمائش کے لیے موجود ہے۔ اپنی دوسری تخلیقات کے برعکس اس نے اس پینٹنگ کے ایک کونے میں 3 سوالات بھی لکھے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گوگین کے پاس ان سوالات کے کوئی جواب نہ تھے، لیکن ہمارے پاس ہیں۔ درمیانی سلیب والا آدمی ہمیں جواب دیتا ہے، وہ ہمیں معافی بخشتا ہے، وہ ہمیں امید، معنی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیتا ہے۔ کچھ وقت نکال کر اس سارے واقعے کو، جسے یسوع کے ابتدائی پیروکاروں میں سے مرکس نے قلم بند کیا ہے، ضرور پڑھیں، یا پھر اگر آپ اس کے بجائے آن لائن ڈرامائی انداز میں بیان کیے گئے اس واقعے کو دیکھنے کو ترجیح دینا چاہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جو بدکار سلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب 39ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک۔